السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہیں زیر فلک مطلع انوار، اور اس خاک میں ہے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، اور وہ ہند میں بھی سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں بھی سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سننے اور سنانے سے قبل میں مناسب نہیں بلکہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں۔ ہمارے اللہم صلی علی مذہب اسلام یہ خالق کائنات کا پسندیدہ مذہب ہے، یہ عالمگیر اور فطری مذہب ہے۔ جب مذہب اسلام کے احکام اور قوانین کو تقدس کو پامال کیا جاتا ہے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے عقیدہ اور عقیدے اوپر سب و خون کیا جاتا ہے اور اسلامی مراسم کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مساجد اور مدارس پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، احکام خدا بندی اور سنن مصطفی کو نصف نابود کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مجدد کو پیدا فرماتا ہے جو تجدید دین اور احیاء سنت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جب اسلام کو 1000 سال پورے ہو گئے اور وہ 1002 ثانی میں داخل ہوا، تب مذہب اسلام کو ہر جانب سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، طرح طرح سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اسلام پر اس طرح سختی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مساجد کو شہید کر کے ان جگہوں پر مندر بنائے جاتے تھے اور تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، اسلامی قوانین کو مٹایا جا رہا تھا، مساجد کو شہید کیا جا رہا تھا، اعلیٰ رسول کی صداؤں پر رسول کی صداؤں پر تعریف کی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ الہاد واللادی بھی اپنے پردے کاٹ رکھے تھے، اور یہاں تک کہ اکبر بادشاہ خود صنم خانوں میں جا کر خدا کی پوجا کر رہا تھا، مسجد کو شہید کروا رہا تھا۔ اتنا پرفتن دور میں اور اتنا نازک دور میں سرحد کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت رونما ہوتی ہے جس نے تاریخی اور بدعت کی خرافات کے اندھیروں میں اسلام کا چراغ روشن کیا، جس نے حیدری دلکار، جس نے فاروق کی دلکار اور سنتی مصطفی کے تاج سے مزین ہو کر حکومت ہند کا مقابلہ کیا، جس نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، جس نے اسلام کو بچانے کے لیے قید و بند کی زندگیاں مصیبتیں چھین کے اپنے آپ کو قید و بند کی زندگیوں میں گزار کر کے اسلام کو بچایا، سنت رسول کو بچایا، قالا و قالا رسول کی صداؤں کو بلند کیا اور پورے عالم اسلام میں شریعت اسلامیہ کو عام کیا۔ یہ ایسے مجاہد اور مجدد کو دنیا امام ربانی مجدد علی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے نام سے دنیا پہچانتی اور مانتی اور جانتی ہے۔ امام ربانی کا نام شیخ احمد اور آپ کا لقب بدر الدین اور خطاب امام ربانی مجدد الفسانی ہے۔
امام ربانی مجد الفسانی جس دور میں آپ تشریف لائے وہ دور بہت ہی نازک دور تھا. ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. ہمایوں کے انتقال کے بعد بادشاہ اکبر تک نشیب ہوا. وہ پہلے بہت ابتدا میں وہ پہلے عبادت گزار، نمازی اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ علماء کرام کی جوتیاں تک سیدھی کیا کرتا تھا، اور وہ علماء نواز تھا اور علمی محفلوں کی محفلیں منعقد کرا کرتا تھا. لیکن علماء صوفیت بحثی کی وجہ سے اسے اسلام سے اتنا دور چلا گیا کہ اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ ملک ہند کے اندر بہت سی قومیں ہیں، ان تمام قوموں کو ایک کیا جائے اور ان تمام قوموں کو ایک دین پر متفق کیا جائے. تو اس کے جو مفتی تھے، مفتی علماء سو، انہیں ابو الفضل اور فضیل نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مجتہد ہیں، مختلف مسئلے میں آپ کو جس طرح چاہیں آپ اس کو بدل سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو. بادشاہ اکبر نے ان کے مشوروں کو قبول کیا، یہاں تک کہ الیاذ باللہ انہوں نے کہا کہ دین اسلام کو 1000 سال پورا ہو گیا ہے، ایک نئے دین کی ضرورت ہے، ایک نیا دین بنایا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کو 1000 سال پورا ہو گیا ہے، ایک نیا دین بنایا جائے. الیاذ باللہ اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جس کا نام دین الہیہ کا تھا، اور دھیرے دھیرے پورے ملک میں اس نے دین الہیہ پھیلانا شروع کیا اور شریعت اسلامیہ کو مٹانا شروع کیا. اکبر بادشاہ نے دین الہیہ کو پھیلانا شروع کیا. اس وقت وہ پرفتن دور تھا. اس وقت امام ربانی مجد الفسانی تشریف لاتے ہیں اور اکبر بادشاہ جب یہ دین الہیہ کو پھیلا کر اور ان تمام رسموں کو اور رواج کر کے اکبر بادشاہ خود مر گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر اس کے تخت نشین ہوا. جہانگیر نے اپنے باپ کے دین کو فروغ دیا اور اپنے باپ کے دین کو پھیلانا شروع کیا. جب امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کی عمر شریف 40 سال ہو جاتی ہے، تب آپ نے اس شریعت اسلامیہ کو کھلے عام تبلیغ کرنا شروع کیا. تب آپ نے تبلیغ کرنا شروع کیا تو علماء آپ پر غصہ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ آپ کے خلاف دین چلا رہا ہے، اس کو کسی طرح مٹایا جائے. بادشاہ جہانگیر نے آپ کو دربار میں بلایا اور کہا مجھے آپ سجدہ تعظیمی کرو. سجدہ تعظیمی اس نے حلال کر دیا تھا، گائے کے ذبیحے کو اس نے حرام کر دیا تھا. اس نے کہا مجھے سجدہ تعظیمی کرو. امام ربانی پکار اٹھے، میں تجھے سجدہ تعظیمی نہیں کروں گا. آپ نے کھلا انکار کر دیا. بادشاہ وقت غضبناک ہو گیا. اس نے کہا سجدہ تعظیمی مجھے کیا جائے. اسی وقت مفتی آپ کے سامنے بول پڑا کہ میں مسجد فتویٰ دیتا ہوں کہ گردن جھکا دی جائے، جان بچا دی جائے. میرا امام بول اٹھا کہ سجدہ تعظیمی نہیں کروں گا. یہ جان کر سکتی ہے لیکن جان چھپ نہیں سکتی، گردن نہ جھکی. جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس گرم میں چویا، اس کے نفس گرم سے گرد کے رہا. وہ ہند میں بھی سرمائے ملت کا نگہبان اللہ نے بہت کیا جس کو خبر تھا. بادشاہ جہانگیر نے کہا گردن جھکا دی جائے. میرے امام نے کہا یہ گردن کر سکتی ہے لیکن یہ گردن جھک نہیں سکتی ہے. بادشاہ غضبناک ہو گیا اور پورے محل کے اندر سناٹا چھا گیا. اور جب بادشاہ غضبناک ہوا اور آپ کو قید کے اندر گولیا کی قید کے اندر بند کر دیا گیا. میرا امام شیخ احمد فاروقی قید کے اندر جیل خانے کے اندر پہنچتے ہیں. جب آپ تنہا پہنچتے ہیں اور جب تمام اس قید خانے میں بہت بڑے ڈاکو اور چور موجود ہیں تو آپ نے قید خانے کے اندر بھی شریعت اسلامیہ کے قوانین کو فروغ انجام دیا اور آپ نے وہاں پر بھی تبلیغ کا کام شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے پورے قیدی آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. جو کافر تھے مسلمان ہو گئے، جو مسلمان تھے بڑے ظالم تھے انہوں نے توبہ کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. کسی شاعر نے کہا تھا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. اور نگاہ بڑی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر اور روتے یہی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. امام ربانی مجد الفسانی کے ہاتھوں پر بیعت کر دی. اب قید خانے کے اندر باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے. سب قیدی نماز
نماز ادا کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے۔ بادشاہ جہانگیر یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا مرد کے اندر ہے جو قید خانے کے اندر بڑے بڑے ظالموں، بڑے بڑے ظالم جو ڈاکو تھے ان کو اس نے صوفی بنا دیا ہے۔ جب بادشاہ جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے آپ کو رہا کرنے کا پیغام بھیجا، میرا امام جب رہا کرنے کے پیغام کو سنتے ہیں اس نے کہا میں ایسے رہا نہیں ہوں گا، میرے کچھ شرائط ہے۔ اس نے کہا بتا دیا آپ کی کیا شرائط ہے؟ آپ نے کہا جو آپ نے دین الہی جو جائز کیا ہے اس کو مٹایا جائے اور شریعت اسلامیہ کو قانون کو نافذ کیا جائے، گائے کے ذبیحے کو حلال کیا جائے، سجدہ تعظیمی کو حرام کیا جائے، اور جو آپ نے دین اسلام کے خلط مت کر دیا ہے ان تمام کو ترک کر دیا جائے۔ بادشاہ جہانگیر نے آپ کے فرمودات پر عمل کیا اور رفتہ رفتہ وہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے وہ خود مسلمان ہو گیا، اس کے بیٹے نے بھی بیعت کر دی۔ یہ تھے امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی شرحلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج جو ہمیں یہ مساجد نظر آتے ہیں، جو مساجد کے اندر اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جو مدارس کے اندر قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ شیخ احمد فاروقی کا صدقہ ہے۔ حضرات شیخ احمد فاروقی کی زندگی وہ ذات اقدس ہے کہ جب علامہ اقبال ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو جو کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی دہلیز پر وہ خاک کے ہیں زیر فلک مطلعی انوار اور مطلعی انوار، اس خاک کے ذروں سے ہی شرمندہ ستارے کہ اس خاک میں پوشیدہ صاحب یاد و اسرار اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے گرم سے گرمی رب سے گرم سے گرمی عیار، اور وہ ہند میں بھی سرمائے بدت کا نگہبان اللہ نے پرور کیا جس کو خبردار۔ اللہ رب العزت نے شیخ مجد الفسانی کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو شعر پر ختم کر رہا ہوں کہ پھوٹ کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، بات بات جاتا ہوں گلشن سے آباد رہے۔ وما علینا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔